بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سویٹ اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ وہ محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر رشتہ قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہونے کے 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ کے بعد لڑکے نے داڑھی کٹوا دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھتا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ میں اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ ہم دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کر لیا اور پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک بھی پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مجھے مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی۔ ہم استمداد بالشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب ہم نے جادو کا عمل کیا اور شیاطینوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن اب پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں حضرت جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد اب مجھے وہ شیاطین گروہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے
اور جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو جادو یا جنات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ خدا را اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیں، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔